مٹھی بھر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رماتا پر پیرے پر معمور جنگجو جو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رماتا کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا، رماتا پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت کی وجہ سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جومر، جن کی جنگی مہارت دیکھ کر کافر بھی حیران ہوتے تھے، جن کی برق رفتاری، طوفانی حملہ اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ حضرت خالد ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم و ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار جو کفار، مشرکین، مرتد، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر لگا دے، جن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ٹوٹ جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جواں مردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدینوں کی شان، اللہ کے نبی کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، دوستوں میں ریشم کی طرح نرم، حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، عجز و انکساری اور اطاعت کا یہ عالم کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم جب معزول کر دیں تو وہ لمحے بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے اثر انداز ولید بن مغیرہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اللہ کو اگر قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان لوگوں پر نازل کیوں نہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ کی ہمشیرہ تھیں۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ کا رعب پڑ جاتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا: اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شیداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی اور ہم اللہ کی راہ پر نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہمیں عمر بن عاص بھی مل گئی اور وہ بھی اسی مقصد سے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اپنے صحابہ سے فرمایا
کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر آپ نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش، فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل کے طور پر دنیا جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو یہ علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا۔ مختلف کتب میں آپ کی کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریزی مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقاء کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 مسلمان جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی، زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا دیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئی۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر فرمایا، جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید ہو گئی، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئی، پھر ابن رواحہ نے لیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزین اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں نچلے حصے سے داخل ہوں، اور اگر راستے میں کوئی کفار آڑے آئے تو اسے کاٹ کر کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے رفقا جو مشرک راستے میں آتا اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور 2 صحابی شہید ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو 3 مجاہدین کا لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ لوگ جو فتح مکہ کے دوران آپ کے ساتھ تھے، اور 2,000 فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے نئے مسلمان۔ اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو 1,000 مجاہد کا لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف پہنچ گئی۔
غزوہ تبوک تک حضرت خالد بن ولید کی بہادری کا ڈنکا پوری دنیا میں بج چکا تھا، اس لیے رومی لوگ حضرت خالد بن ولید کی بہادری سے ڈر رہے تھے۔ چنانچہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر تیار ہو گئی۔ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کو لے کر یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کا منتظر تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی، اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقریر کے ذریعے مجاہدین کے شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسیلمہ کی فوج کے پڑھچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسیلمہ کے سینے میں اتار کر اس کو جہنم رسید کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید عراق کے علاقے اوبالا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے خصیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی داغ عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی سمندری جہاز ہندوستان پر اکثر حملہ آور ہوتے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1 لاکھ فوج اور بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر میں صرف 13,000 مجاہدین تھے۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے میدان جنگ میں خود اترے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ وہ غصے سے باہر نکلا، دونوں میں تلواروں سے لڑائی ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور ان لوگوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ چنانچہ اس طرح حضرت خالد بن ولید نے عراق اور ایران کو فتح کر لیا۔ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت کی تصویر بن کر کہہ رہے تھے، اے اللہ کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر یا تلوار کا نشان نہ ہو، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں صرف ایک گھوڑا اور سامان حرب یعنی جنگی سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالی حضرت خالد بن ولید پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔